ٹرانسجینڈر کی شرعی حیثیت کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ٹرانسجینڈر قانون کیا ہے؟ کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس قانون کے ذریعے کوئی بھی شخص اپنی جنس یا اپنی جنسی شناخت تبدیل کر سکتا ہے، یعنی کوئی بھی مرد اگر یہ کہے کہ میری جنسی شناخت مرد سے عورت لکھ دی جائے تو بغیر کسی میڈیکل ثبوت کے صرف اس کے کہنے پر ادارہ جنس تبدیل کرنے کا پابند ہوگا، جس کے بعد وہ شخص عورت تصور کیا جائے گا اور اس پر تمام قوانین عورتوں کے لاگو ہوں گے، حتیٰ کہ وہ خواتین کے تعلیمی اداروں میں داخلہ لے سکے گا، وہ کسی مرد سے نکاح کر سکے گا، اس کا وراثت میں وہی حق تسلیم کیا جائے گا جو قانونی طور پر کسی عورت کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح قانون کی وجہ سے ہم جنس پرستی کو جواز مل جائے گا۔ تو کیا کسی بھی اسلامی حکومت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس قسم کی قانون سازی کرے؟ جواب: اس سوال کے جواب میں ہم 3 اعتبار سے گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، ٹرانسجینڈر کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، اس قانون کے نفاذ پر شرعی طور پر لازم آنے والی چند خرابیاں۔ نمبر 3، کیا کسی بھی اسلامی حکومت کے لیے اپنے ملک میں ایسا کوئی قانون نافذ کرنا جائز ہے؟ نمبر 1، ٹرانسجینڈر کسے کہتے ہیں؟ ٹرانسجینڈر ایک جدید مغربی اصطلاح ہے۔ لفظ ٹرانسجینڈر 2 الفاظ سے مرکب ہے۔ ٹرانس کے معنی منتقل یا تبدیل کرنا، جبکہ جینڈر کے معنی جنس کے ہیں۔ مندرجہ ذیل تعریف اقوام متحدہ کی دستاویز سے لی گئی ہے۔ مرد یا عورت جو اپنی پیدائشی جنسی شناخت سے انحراف کر کے اپنی جنسی شناخت جینڈر ایڈنٹیٹی بدل لیتے ہیں، مثلا مرد سے عورت یا خنثی یا عورت سے مرد یا خنثی یا بے جنس ہونا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی دوسری جدید شناخت اختیار کرتے ہیں، ان میں سے بعض طبی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے ہارمون تھراپی یا سرجری وغیرہ بھی کروا لیتے ہیں، انہیں ٹرانس سیکشوئل بھی کہا جاتا ہے، اور بعض صرف پیدائشی جنس سے مختلف جینڈر ایکسپریشن یعنی جنسی اظہار کرتے ہیں، یعنی وضع قطع حلیہ لباس اور اطوار بدل لیتے ہیں، انہیں کراس ڈریسر بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس قانون کے نفاذ پر شرعی طور پر لازم آنے والی چند خرابیاں۔ لفظ ٹرانسجینڈر کے کثیر المعانی ہونے اور سوال میں کی گئی وضاحت کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے کسی بھی قانون میں ضروری شرعی قیودات کو شامل کیے بغیر مطلق رکھ کر بنانے اور نافذ کرنے میں جو بہت سی شرعی خرابیاں لازم آئیں گی، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ اور دھوکہ دہی کا راستہ کھل جائے گا۔ نمبر 2، احکام شرع کے نفاذ میں مشکل ہوگی۔ نمبر 3، اعضاء کو کاٹتے ہوئے تغییر لخلق اللہ اور مثلا یعنی خلقت تبدیل کرنے کا راستہ کھل جائے گا۔ نمبر 4، ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا۔ نمبر 5، مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا قانونی طور پر جائز ہو جائے گا۔ نمبر 6، بے پردگی و بے حیائی کو فروغ ملے گا۔ نمبر 1، جھوٹ اور دھوکہ دہی کا راستہ کھل جائے گا۔ اس قانون کے نتیجے میں کوئی بھی شخص اپنے لیے مخنث ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ مرد و عورت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اس دعوے کو محض اس کے گمان پر یقین رکھتے ہوئے بغیر کسی ثبوت اور شرعی طریقہ کار کو اختیار کیے بغیر مان لیا جائے گا، تو اس میں صریح جھوٹ اور دھوکے کا راستہ کھل جائے گا، جبکہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا دونوں ہی ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کے متعلق فرمایا، ترجمہ جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ کوئی شخص جھوٹ بولتا اور سوچتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوکہ دینے والوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، غدر و بادہدی مطلقاً سب سے حرام ہے، مسلم ہو یا کافر، ذمی ہو یا حربی، مستامن ہو یا غیر مستامن، اصلی ہو یا مرتد۔ اور مزید یہ کہ حقیقی خنثی میں سے بھی کون مرد اور کون عورت کے حکم میں ہوگا، اس کا فیصلہ تو شریعت مطہرہ نے کرنا ہے، اور شریعت مطہرہ میں اس کا ایک مکمل طریقہ کار موجود ہے، لہذا اسی طریقے کو سامنے رکھ کر ہی طے کیا جا سکے گا کہ کون کس قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جب حقیقی مخنث میں بھی یہ لازم ہے کہ شریعت کے وضع کردہ طریقے کو اپنایا جائے، تو جس کے اولاً مخنث ہونے میں ہی شک ہو، اس میں اس طریقے کو چھوڑ کر محض گمان کرنے یا کسی کے کہہ دینے پر ہی فیصلہ کرنا بالکل بھی درست نہیں، بلکہ ایسا کرنے میں شریعت مطہرہ کے احکام کے خلاف ورزی لازم آئے گی، جبکہ ہر شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ نمبر 2، احکام شرع کے
نفاذ میں مشکل ہوگی۔ خنثی ہونے کا غلط دعویٰ مان لینے سے یہ ہوگا کہ ظاہری اعتبار سے اس پر خنثی کے احکام لاگو ہو جائیں گے، حالانکہ حقیقت حال اس سے مختلف ہوگی، یعنی وہ شریعت کے ان احکامات کا مخاطب نہ ہوگا۔ اور پھر خنثی ہونے کا دعویٰ کر لینے کے بعد اس قانون کے تحت چونکہ کوئی بھی مرد خود کو عورت اور کوئی بھی عورت خود کو مرد قرار دے سکتی ہے، تو اس کے بعد احکام شرعیہ کے نفاذ میں مشکلات پیدا ہوں گی، جیسے کہ وراثت، کہ اس میں خنثی کے احکام جدا ہیں کہ ان کے جسم میں پائی جانے والی علامتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا کہ انہیں مرد کے اعتبار سے وراثت دینی ہے یا عورت کے اعتبار سے۔ اور یوں ہی جو حقیقت میں عورت ہے لیکن مرد ہونے کا دعویٰ کرنے کی بنا پر اسے مرد قرار دیا گیا ہوگا، اور جو حقیقت میں مرد ہوگا اسے اس کے عورت ہونے کا دعویٰ کرنے کی بنا پر عورت قرار دیا ہوگا، تو ان کی وراثت میں جو حصہ شریعت کے مقرر کردہ اصول و ضوابط کے مطابق بنتا ہوگا اس کا خلاف کرنا لازم آئے گا، جبکہ میراث اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حق ہے جو جس کے لیے جتنا مقرر کیا گیا اسے اتنا ہی ملے گا، جبکہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مرد یا عورت لکھوانا بعض صورتوں میں دیگر ورثاء کا مال ناحق کھانے کو لازم کرے گا، جبکہ قرآن و حدیث میں اس کی شدید ممانعت بیان فرمائی گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ وراثت میں مردوں اور عورتوں کے حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہونے کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز العرفان، مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ نے یہ مقرر حصہ بنایا ہے۔ نمبر 3، اعضاء کو کاٹتے ہوئے تغییر لخلق اللہ اور مثلا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلی کرنا۔ اس قانون سے جنسی اعضاء کو تبدیل کروانے کی راہ ملے گی، اس کو سہارا بنا کر اعضاء میں قطع و برید کرنے کا قانونی جواز مل جائے گا، اور لوگ اپنے اعضاء کو کاٹتے ہوئے تغییر لخلق اللہ اور مثلا کرنے کے جرم کے مرتکب ہوں گے۔ اپنے آپ کو خصی کرنا یا مرد عورت کا اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایسی تبدیل کرنا حرام ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ شیطان نے مردود ہونے کے بعد خدا کی بارگاہ میں ایک بات یہ کہی تھی کہ وہ لوگوں سے کہے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو ضرور بدل دیں گے، اور آج اگر آپریشن کے ذریعے جنس تبدیل کروائی جاتی ہے تو یہی شیطان کے دعوے کی تصدیق اور اس کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ مفسر قرآن شیخ الحدیث و تفسیر ابو صالح مفتی محمد قاسم قادری عطاری دامت برکاتہم العالیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، شیطان نے ایک بات یہ کہی کہ وہ لوگوں کو حکم دے گا تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ضرور بدل لیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ عز و جل کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلیاں حرام ہیں، احادیث میں اس کی کافی تفصیل موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے کے بارے میں صحیح مسلم شریف میں ترجمہ، گودنے والیوں، گدوانے والیوں، چہرے کے بال نوچنے والیوں، نچوانے والیوں، اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور مثلا کرنے کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا مال لوٹنے اور مثلا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 4، ہم جنس پرستی کا فروغ۔ اس قانون کی وجہ سے ایک مرد اپنے آپ کو کاغذات میں عورت لکھوا کر دوسرے مرد سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، یوں ہی ایک عورت اپنے آپ کو مرد لکھوا کر دوسری عورت سے جنسی تعلق قائم کر سکتی ہے، جو کہ ایک شنیع و قبیح فعل ہے۔ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے فرامین میں مرد کا مرد اور عورت کا عورت سے ایسا قبیح تعلق قائم کرنے کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام پر کیے ہوئے احسانات کو بیان کرتے ہوئے تیسرا احسان یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بستی سے نجات بخشی جہاں کے رہنے والے لواطت وغیرہ گندے کام کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ برے لوگ اور نافرمان تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے۔ نمبر 5، مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا۔ اس قانون کے نتیجے میں مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا پایا جائے گا، جبکہ شریعت مطہرہ نے مرد و عورت کو ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، اور ایسے مردوں پر لعنت کی گئی کہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ بلکہ مرد و عورت کو ایسے لباس تک پہننے سے منع کر دیا گیا کہ جس میں دوسری جنس سے مشابہت ہوتی ہو، تو جب فقط مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع فرما دیا گیا تو اپنی جنس تبدیل کروا کر عورت کا مرد اور مرد کا عورت بن جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو مشابہت سے ہزاروں گنا زیادہ سخت، قبیح اور خبیث عمل ہے۔
مردانہ وضع اختیار کرنے والی عورتوں اور زنانہ وضع اختیار کرنے والے مردوں کے متعلق صحیح بخاری، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ رسول کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ نمبر 6، بے پردگی و بے حیائی کو فروغ ملے گا۔ اس قانون کے نتیجے میں بے پردگی اور بے حیائی کو فروغ ملے گا کہ ایک شخص مرد ہونے کے باوجود صرف کاغذات میں اپنے آپ کو عورت لکھوا کر لڑکیوں کے درمیان جا سکتا ہے اور سر عام بے حیائی اور بے پردگی کر سکتا ہے، جو کہ سخت ناجائز اور گناہ ہے۔ اور اگر معاذ اللہ حقیقتاً جنس کی تبدیلی کے ذریعے مرد عورت بنے یا عورت مرد بنے تو اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ ایسے آپریشن میں بلا وجہ شرعی مرد عورت کو اپنا ستر دوسروں کے سامنے کھولنا پڑتا ہے اور دوسرا شخص یعنی ڈاکٹر بلا وجہ شرعی اعضاء کو دیکھتا اور چھوتا ہے، اور یہ عمل حرام ہے کیونکہ عمل اسلام جیسے خوبصورت دین کی اعلیٰ انسانی فطرت و جبلت یعنی حیا کے صریحاً خلاف ہے۔ اور پوشیدہ اعضاء کو بلا عذر شرعی دیکھنا چھونا دونوں کام ہی ناجائز و حرام ہے کہ مرد کو ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت اپنا ستر چھپانا لازم اور بلا ضرورت شرعیہ اس کا ترک حرام ہے۔ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے۔ دوسرے کے ستر کی طرف نظر کرنے کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے، ترجمہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مرد مرد کے ستر کی طرف نظر نہ کرے اور عورت عورت کے ستر کی طرف نظر نہ کرے۔ بد نگاہی کرنے اور کروانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، چنانچہ شعب الایمان اور سنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے۔ ترجمہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بد نگاہی کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے۔ نمبر 3، کیا کسی بھی اسلامی حکومت کے لیے اپنے ملک میں ایسا کوئی قانون نافذ کرنا جائز ہے؟ اوپر بیان کی گئی گفتگو سے معلوم ہوا کہ ٹرانسجینڈر قانون اگر ضروری و شرعی قیودات کو شامل کیے بغیر مطلق رکھ کر بنایا جائے تو کثیر حرام کاموں کا مجموعہ ہے، اور اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی اسلامی حکومت اپنے ملک میں ایسا کوئی بھی قانون نافذ کرے، بلکہ ایسے کسی بھی قانون کو نافذ کرنا اور اس کی تائید کرنا سخت ناجائز و حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات میں انسان کو سب سے افضل و اشرف پیدا کیا، اور جس طرح اس کائنات میں اپنی تمام مخلوقات کے جوڑے بنائے ہیں، اس طرح انسانوں کے اندر بھی مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان نسل در نسل اس دنیا پر اپنی خلافت قائم رکھ سکیں۔ یوں یہ پورا نظام کائنات چل رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کے مطابق جس انسان کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا۔ مرد و عورت دونوں کو الگ الگ اعضائے مخصوصہ عطا فرمائی جن کے ذریعے توالد کا نظام آگے بڑھتا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام عالم میں فقط اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے تبدیلی لائے تو بلا شبہ وہ شخص حرام و ناجائز فعل کا مرتکب کہلائے گا اور سخت گناہ گار اور جہنم کا حقدار ٹھہرے گا۔ اور خنثیٰ کے کئی احکام جدا ہیں اور اس کے لیے ایسے افراد کو شرعی رہنمائی لینی چاہیے، لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیے گئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں کہ اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسے کسی بھی قانون بنانے، اس کی تائید کرنے اور عمل کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔